السلام علیکم، ناظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ آج ادھر اس وقت بہت تیز بارش ہو رہی ہے، کل شام سنو تھی سینٹرل جرسی کے اس علاقے میں، ویسے کوئی اتنی زیادہ سنو نہیں پڑ رہی ہے، ویئر ایز آن دا ساؤتھ اینڈ دا نارتھ سائڈ اٹس مچ مور۔ کینیڈا وغیرہ میں تو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں بڑی 7-7 فٹ 6-6 فٹ گاڑیاں چھپ گئی ہیں سنو میں، گاڑیوں کے لیول تک کی ہے۔ بہرکیف یہ اللہ تعالیٰ کا یہ موسموں کا اور کلائمیٹک یہ سارا جو ہے، اس وقت یہاں ٹیمپریچر سینٹی گریڈ میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور فارن ہائٹ میں 37 ہے۔ کل میں نہیں بتا سکا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا جی آپ نے بتایا نہیں ہے۔ کل کے بھی لوگ پہ وہ بیٹی جنہوں نے پاکستان سے کہا تھا کہ ان کی تشنگی نہیں ہوئی، کل انہوں نے لکھا کہ میری تشنگی نہیں ہوئی، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور میری پریشانی کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی ختم کرے۔ اور ایک اور کامنٹ تھا کہ جی آپ جون سے جنت دوزخ پہ بس مان جائیں، باقی آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ یہ ٹریمر بھی آپ کا اس لیے ہے کہ آپ جنت دوزخ کو نہیں مان رہے ہیں، اور یہ جو ان سے صورت حال ہے اس پہ بہت زبردست کامنٹ کل ہمارے پیر صاحب ہیں جو خانے وال، میں آپ کو بتایا کہ پیری شیری پہ میں بلیو ہی نہیں کرتا، ہر شخص پیر ہے، تو وہ از کوائٹ لرنڈ اینڈ بزرگی میں کافی لیول پر ہیں، اور جیسے کہ میں کنسیڈر کرتا ہوں اس کو ہمارے جو افریقہ میں ہیں بزرگ، اور ڈاکٹر نجیب رومی کو جو کہ سیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، جنہوں نے رومی کے فارمولے سے اس سارے معاملے کو بہت اچھا سمجھا ہے۔ تو میں ان کے کامنٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ ہے، آپ کو شاید اس میں مزید مدد ملے کہ یہ معاملہ ہے کیا ہے۔ السلام علیکم یا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، تحفہ یا علی علیہ السلام، مدد۔ السلام علیکم پیارے بھائی ان الحق، بابا ان الحق نظر چوہان، نفس اللہ تعالی انہوں صدا سلامت رہے، آمین۔ پاک نفس کی حقیقت کو سمجھیں، روح تو امر ربی ہے، ٹھیک ہے جی، پاک نفس کی حقیقت کو سمجھیں، روح تو امر ربی ہے۔ جس وقت جب نفس انسانی پاک ہوتا ہے تو وہی تمسک کرتے ہوئے قرآن الکریم فرقان المجید سے فیضیاب ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اللہ بادشاہ کا فرمان خداوندی ہے کہ اس کے گھر کو اس طرح پاک اور پاکیزہ رکھا جائے جس طرح اسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر وہ آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بادشاہ اپنے بندے کے دل میں رہتا ہے، تو گھر کو پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ مسجدوں کے لیے تو آپ بڑی لڑائیاں کرتے ہیں، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بابری مسجد کیوں گر گئی، فلاں مسجد کیوں گر گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، گھر تو انسان کا دل ہی ہے جس میں انسان نے طرح طرح کے خواہشوں کے بت رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس بت پرستی اور بتوں سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حکم ہے۔ خواہشات مخلوق ہیں جو اللہ بادشاہ کے گھر میں انسان نے بتوں کی شکل میں رکھتے ہوئے اس نجس کو بھی رکھا ہے، اور یہ جانوروں سے بدتر ہیں جو اپنی خواہشوں کو معبود بناتے پھرتے ہیں۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 44 میں اس پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ کروں گا، اور مدودی صاحب ہاؤ ہی انٹرپریٹڈ اٹ۔ اور انسان کو دل کا اندھا ہی کہا گیا ہے۔ اب بہتر سمجھ سکتے ہیں مکمل سیاق و سباق سے مترجم اپنی جگہ حقیقت تک پہنچنے کا راستہ ایک الگ حقیقت ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو سمجھیں، اور اس بارے جب بات ہوئی
تو عقل سلیم سے تسلیم کرنے کی تو اس کے واسطے اللہ بادشاہ جو کہ قادر مطلق، مصور حقیقی، واحد لا شریک، خالق حقیقی ہے، اور مقام ہو کی بھی ایک مستند ترین حقیقت ہے، اور اللہ بادشاہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کے واسطے جب مقام اور وقت تعین ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت پر بات ہو، تو اللہ بادشاہ نے وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اور بذات خود حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی سہارا نہیں لیا کہ وہ لب کشائی فرماتے۔ براہ راست 2.5 پل حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی گود مبارک میں ہے، اللہ بادشاہ کے امر حق سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی حقیقت بیان فرمائیں گے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے اللہ کا بندہ اور صاحب کتاب انجیل ہونے کا اعلان و حقیقت بیان فرمایا، جسے تمام حاضرین نے منوعن تسلیم فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور صاحب کتاب انجیل ہونے کی تصدیق، آپ ماشاءاللہ سب بہتر سے بہترین علم و فضل سے مالا مال ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، سمجھیں کہ کیا کسی نے اس لمحے صاحب کتاب انجیل ہونے کے بارے کتاب کا مسودہ، کتابت یا جو بھی دنیاوی عقلی جواز پیش کرتے ہوئے کوئی بھی سوال کیا نہیں؟ تو یہ ثبوت ہے کہ 2.5 پل ماں مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی گود مبارک میں دعویٰ کیا، جو معجزہ خداوندی کہلوایا، اور سب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر منوعن یقین فرمایا۔ یہاں یہ بات ثابت ٹھہرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نطق مبارک ہی انجیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو میں نے کہا تھا کہ یس آئی آلسو بلیو قرآن پاک از انکریٹڈ، بیسیکلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نطق مبارک ہی قرآن پاک ہے، اوکے؟ امبوڈیمنٹ، قرآن از امبوڈیڈ ان ہم۔ اچھا جی، پھر تحریر مکمل طور پر ٹماٹر سیاق و سباق کے ساتھ مثبت انداز میں صاف ہاتھوں کے ساتھ یکجا کرتے ہوئے لکھا، پڑھا اور سمجھا جاوے۔ انہوں نے میاں محمد بخش کا بہت زبردست شعر پڑھا ہے، جو اگلے دن میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، ایاز نے آئی ڈونٹ نو وائی کیا تھا، وہ اپنے آپ کو اعزاز سعید بہت دانشور سمجھتا ہے، تو پھر اگر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو اس نے یہ شعر پڑھا ہوا تھا یہ ان کا کہ اگر اچھا وہ ہے خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، دودھ دی کھیر پکا محمد، دودھ دی کھیر پکا محمد اگے کتیاں اگے دھرنی، ٹھیک ہے جی؟ تو آگے دھرنی حضرت قبلہ کا محمد، کتیاں آگے دھرنی حضرت قبلہ سرکار میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، لہٰذا آپ ضرور دیکھیں۔ انہوں نے بہت اچھا کہا ہے کہ بنیادی طور پر انڈرسٹینڈنگ آف میٹا فزیکل ورڈ، بیسیکلی جو میں کل بات کر رہا تھا، انہوں نے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے اس میں، ٹھیک ہے جی؟ کہ یہ ہاؤ یو پرسیو اٹ، یہ پرسیپشن میں آ سکتی ہے، یہ دلیل میں نہیں آ سکتی ہوتی، یہ چیزیں پرسیوڈ ہیں کہ یہ ایسے ہیں، جیسے میں سمبولک کہتا ہوں یا میٹافر کہتا ہوں، استعارہ ہے، استعارے کے طور پہ یس ہیون اینڈ ہیل ڈز ایگزسٹ، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، میں اب کیونکہ انہوں نے وہ آیت مبارکہ کا بھی تذکرہ کیا ہے تو اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ یہ دراصل سورہ الفرقان کی آیت 43، 43 اور 44 ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔
ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. Have you ever considered the case of him who has taken his camel desire for his God? Can you take responsibility for guiding him to the right way? Do you think that most of them hear or understand, for they are merely like cattle, may even worse them? اچھا، اس میں انہوں نے جیسے میاں محمد بخش کا خاصا گیامہ دی گل ہے، تو حضرت محمد اپنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیغمبر سے رب تعالیٰ مخاطب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کو جو نہیں سن رہے ہیں، بلیو کر رہے ہیں، یہ کیٹل کی طرح ہے، یہ اپنے ڈیزائرز کی طرف جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کیٹل میں تو چلو اپنا انٹیلیجنس نہیں ہے تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، ان کی تو اکاؤنٹیبلٹی ہے، لیکن یہ چرواہے کی طرح، جیسے عمران خان اکثر کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں، آپ کیسے ہم لوگوں کو اس طرح، جیسے آج اس نے چیف نے کہہ دیا، آرمی چیف نے، کہ جی یوتھ ہمارے ساتھ ہے، جوان لوگ سارے ساتھ ہیں، آپ ثابت کریں. ویسے ٹرینڈز آ رہے ہیں ٹویٹر وغیرہ پہ سب پہ ہو آر یو تو لیٹس سی. اچھا، اسی پہ میں کہہ رہا تھا، they are only like the cattle because they follow their lusts blindly. وہ اپنا یہ جانوروں کی طرح ہیں وہ لوگ جو آپ کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، فالو نہیں کر رہے ہیں، جانوروں کی طرح ہیں جو اپنے وہ چرواہا جو ریورڈ کا شیپرڈ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فالو کرتے ہیں بلائنڈلی، اندھا دھند. جسٹ ایز دا شیپ اینڈ کیٹل do not know where their driver is taking them to the meadow or to the slaughterhouse, so are these people also following their leaders blindly, without knowing or judging where they are being led to success or to destruction. The only difference between the two is of intelligence. But it is a pity that human beings who are endowed with reason should behave like cattle. Therefore, their condition is worse than cattle. یہ ہے سارا، اتنا سا معاملہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے آف دا میٹا فزیکل اینڈ دا فزیکل، اس کا جو بنیاد ہے وہ یہ جو اسپرچل اویکننگ ہے، جو سیٹ آف دا سول، میں گیری زکاف کی کتاب کا تذکرہ کرتا ہوں، دا سیٹ آف دا سول از گاڈ، جیسے وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ رب تعالیٰ شوڈ بی کیپٹ کلین. یہ کیسے گندی ہوتی ہے؟ یہ ڈیزائر سے گندی ہوتی ہے. جب آپ ڈیزائرز میں آتے ہیں پھر آپ کو کوئی چکر دے سکتا ہے اور آپ کو سب کچھ کر سکتا ہے. اگر میں نے نوکری سے ریزائن کیا، اگر میری ڈیزائر ہوتی کہ مزید کرنا، تو یس میں بھی میں اس میں پھنس جاتا، اپنی فری ول کو ایکسرسائز نہ کرتا. یا میں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کرتا ہوں کہ پاکستان کے کیس میں آگے حذیمہ بخاری کا کل ایک آرٹیکل بہت زبردست تھا، ہمارے بہت زبردست. یہ حذیمہ ایکچولی، اور یہ مقبول کی بیچ میٹ ہیں، اور شی آلسو ریزائنڈ لائک می، لامز میں غالباً ابھی بھی پڑھاتی ہیں، اور ان کے خاوند ڈاکٹر اکرام الحق از این ایمیننٹ اکانومسٹ اور اکاؤنٹنٹ فرم بھی ہے ان کی. اینڈ میں تو کہتا ہوں کہ اس ڈاکٹر اکرام جیسے بندے کو فائنانس منسٹر بنانا چاہیے، اکانومسٹ اینڈ ایکسپیرینسڈ. تو کل ایک آرٹیکل بہت زبردست فرائیڈے ٹائمز کا میں ان کا پڑھ رہا تھا، تو اس کا میں ایک آپ کو ایکسٹریکٹ بتاتا ہوں. یہ اس سے لنکڈ ہے، ایکچولی جو بات میں کر رہا ہوں، جو وہ بزرگ کر رہے ہیں، اس سے بالکل لنکڈ ہے یہ بات جو ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ان کا آرٹیکل کا نام ہے دا لاسٹ سول آف اے نیشن. پاکستان کے بارے میں ہے، دا لاسٹ سول آف اے نیشن ری ڈسکورنگ پرپز اینڈ اوتھینٹسٹی. یہ
یہ ری ڈسکور کر رہی ہے اپنا پرپز، اپنا مقصد، اور اوتھینٹک کہ واقعی یہ ٹرو ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے تو خیر ابھی بھی ری ڈسکورنگ لکھ دیا. میرے خیال کے مطابق پاکستان کی روح پرواز کر گئی ہے. انڈیویجول کانشنس، سوشل کنسنسس سوسائٹیز کو آن پازیٹیو تھنکنگ آگے لے کے جاتا ہے. انڈیویجول کانشنس اینڈ سوشل کنسنسس، آپ کا اپنا ضمیر اور اس پہ پھر کیا کہنا چاہیے، کنسنسس آپ کا، ٹھیک ہے، آپ کا اس پہ اتحاد یا ماننا اس کو، ٹھیک ہے جی، وہ اصل میں پازیٹیو ہے تو روح زندہ رہتی ہے، نیگیٹو ہے تو روح مر جاتی ہے. پاکستان کی روح پرواز کر گئی ہوئی ہے. True dedication and soulfulness bring meaning to the life, art and work. Pakistan's spiritless existence from politics to social lives calls for sincerity, unity and revival of genuine purpose. ادھر زیمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے دل، پیشن. سلیمہ ہاشمی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر آپ فیض صاحب کو ایک ورڈ میں ڈسکرائب کرنا چاہے کیا کریں گی، تو انہوں نے اپنے باپ کو انہوں نے کہا پیشن. ہی واز فل آف پیشن. میرے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے پیشن کے. جو کام بھی، میں نے نوکری اسی لیے چھوڑ دی. I was losing passion, interest in it. Or I keep on moving, I kept on evolving because of this thing. تو ان کا جو پیراگراف مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے جو کی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. Unfortunately, these days our beloved country is experiencing a spiritless existence. ہمارا ملک ایک روح کے بغیر والے وجود میں ایکسپیرئنس کر رہا ہے. From politics to bureaucracy، سیاست سے لے کر بیوروکریٹ تک، اینڈ فرد سے لے کے پوری قوم تک. There appears to be some movement but with death-like demeanor. موومنٹ ہے ان میں، یہ نہیں کہ وہ مر گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ ڈیتھ لائک ہے، موت کی طرح کی موومنٹ ہے. The gloom enveloping 250 million individuals is conspicuous in their artificially induced laughter. یہ جو افسردگی ہے یہ بہت عجیب لگتی ہے ان کی 25 کروڑ کی ہنسی میں، جو مصنوعی ہنسی ہے. مصنوعی ہنسی کل عاصم منیر نانی کے ساتھ بیٹھ کے مصنوعی ہنسی سے وہ کاشتکاری ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. ان دیئر اینگزائٹی اباؤٹ دیئر انسرٹن فیوچر obviously. اور کوئی کہتا ہے پاکستان ختم ہو گیا، کوئی مستقبل نہیں. ہم جیسے لوگ ان ایگزائل ہیں جو پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اوکے، تو بہت سارے لوگ پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں. انسرٹنٹی ہے فیوچر میں. میں کل چاچا چکیاں والے سے بات کر رہا تھا، یار تیرا نا تے چکیاں اللہ رکھے ہے، کنیاں چکیاں چل رہی ہیں، کوئی ایک چکی ساٹو، اتنے ایک بندہ بھیجو. کہنا نو چکی شکی ختم. آپ میرے چاچا چکیاں والا کہتا ہے امریکہ سیٹلمنٹ کا انتظام کریں. میرا بیٹا ہے، اس کی بھی شادی امریکہ کرنے کا انتظام. ادھر کوئی کاروبار نہیں، کچھ نہیں سوائے فراڈ کے. ڈرگ بیچنی ہے، چرس بیچ کا کام کرنا ہے، غیر قانونی دھندے کرنے ہیں، اس میں رہیں. ٹھیک ہے جی. In their inability to meet, in their anxiety about their uncertain future، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے in their inability to meet necessary expenses، خرچے بھی اب پورے نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پریشان ہیں. in their helplessness in a social set up، معاشرے میں بھی بڑے بڑے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں جس میں کوئی انصاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو ڈیوائڈ آف جسٹس ہیں، اینڈ لیکس لا اینڈ آرڈر، قانون کی حکمرانی جہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. ان این انسٹیبل پولیٹیکل سسٹم،
ایک انسٹیبل غیر محفوظ سا سیاسی نظام ہے جو اینکرڈ ہے یونیفارم میں، ان یونیفارم اینڈ ناٹ ان دا سوورینٹی آف دا آلمائٹی اور دا پیپل. کیا زبردست سینٹنس ڈاکٹر صاحبہ نے یوز کی ہے زیمہ بخاری نے، کہ وہ سارا نظام انسٹیبل ہے اور اینکرڈ ہے اس کے پیچھے، وہ خدا کے ساتھ وابستہ نہیں ہے یا لوگوں کی سوورینٹی کے ساتھ، آلمائٹی اور دا پیپل، سوورینٹی آف اللہ یا لوگوں کی اس پہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک یونیفارم کے اندر مقید ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت بڑی بات کر رہی ہیں، شکر ہے یہ ادھر رہ رہی ہیں، ہم تو اتنی بڑی ضرب نہیں لگاتے، تو ہمیں تو کر دیا جناب کہ آپ باہر بیٹھیں. دا ٹائم از ناٹ فار وین ریسرچرز ول بی اسٹڈنگ. یہ بہت خطرناک جملہ ہے. دا ٹائم از ناٹ فار وین ریسرچرز ول بی اسٹڈنگ the ruins of vibrant nation as they do of the Indus Valley civilization. For example, among other things, marriages of. انہوں نے کہا کہ یہ وقت دور نہیں ہے جب ریسرچر، تاریخ والے مورخ، یہ اس کے ایک بڑی اچھی تہذیب ہوتی تھی، لیکن وہ کیسے ختم ہوئی، جیسے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے خاتمے پر ہوا تھا. دیکھیں ختم ہو گیا، اٹس آل اوور، کچھ نہیں رہا. میں نے بڑا یوتھ کو کہا 26 نومبر کو نکلیں، ابھی بھی نو بڈی از مووڈ. ساری یوتھ سب کو مٹیریل اینڈس پہ لگا دیا گیا. میرجز آر فیلنگ ریپڈلی ایون دو دے آر ہیلڈ. 1 ارب روپیہ شادیوں پہ لگ رہا ہے اور وہ ایک دن نہیں چل رہی. میں نے اپنی بیٹی کی شادی کوئی $7-8 ہزار میں کی تھی، بیٹے کی شادی $5 ہزار میں کی تھی جو چل رہی ہیں الحمدللہ دونوں بہت اچھی. کیا یار، مطلب میں حیران ہوتا ہوں. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی گوئنگ بیک ٹو بریو نیو ورلڈ، آلڈس ہکسلے کا ناول جو ہے کہ کیسے آپ نے ڈیزائر شو کی، اپنی ڈیزائرز پہ، نفس پہ قابو نہیں. میں تو دیکھیں نا جی، کھانے پہ 20 گھنٹے پہ چلا گیا ہوں. آئی ایم گیٹنگ آؤٹ آف ڈیزائرز ان مائی لاسٹ فیز آف مائی لائف. یہ تو سمجھو بونس ہے جتنے دن بھی ہے. آئی ٹرائی ٹو ایکسل مور ان مائی اسپرچل اویکننگ ریدر دین، اور وہ کھانے سے ختم ہو رہی تھی. اب مٹیریل ایگزسٹنس میں تو میں اتنا ہے ہی نہیں، مٹیریلسٹک تو ہوں ہی نہیں. تو وہ سوما کا کل کسی نے پوچھا تھا، تو وہ ایک کامنٹری بڑی اچھی اس کے ناول کی سوما کی کہ جی یہ سوما کیا ہے، تو بڑا اچھا ڈسکرائب تھا. از اے گورنمنٹ distributed psychoactive drug used to maintain social stability and collective happiness in world state. ایک سائیکو ایکٹیو ڈرگ ہے جو لوگوں کو دی جاتی ہے تاکہ سوشل سٹیبلٹی رہے ان کو. چورن، جیسے کہ چورن بیچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. اٹ سپریسز نیگیٹو ایموشنز. یہ آپ کے جو وہ نیگیٹو ایموشنز ہیں ان کو سپریس کرتی ہے، کیونکہ آپ نیگیٹو ہو کئی رولا رپا، آپ کیوں نہیں سڑکوں پہ آ رہے. بیسیکلی سوما دیا ہوا ہے 25 کروڑ عوام کو فوج نے، جس وجہ سے وہ سڑکوں پر نہیں آ رہے. سوما کا کیپسول کھلایا ہوا ہے، سوما کی گولیاں ان کو دی ہوئی ہیں، سوما کے ٹیکے لگائے ہوئے ہیں انہیں. ٹھیک ہے جی. کوئلز ڈسینٹ، اس سے کوئی ڈسینٹ نہیں ہوگی، کوئی مطلب اپوزیشن نہیں ہوگی. اینڈ ری انفورسز کنفارمٹی، اور جو جی ایچ کیو کہے گا وہی ہوگا، بائی پرووائڈنگ انسٹنٹ رسک فری یوفوریا. کیا زبردست کامنٹری ہو اس ناول پہ کی. آپ کو تو سمجھ نہیں نہ آ رہا تھا، وہ میں نے کہا بھی تھا کہ ایک یوفوریا انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. آج چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ جناب ملک بہت اچھا چل رہا ہے. وہ آپ کو ایک یوفوریا میں ڈالا ہوا ہے اور آپ ریئیکٹ نہ کریں، آپ بالکل اس کے کسی چیز کے خلاف آواز نہ بلند کریں. لیکن گوئنگ بیک ٹو ڈاکٹر زیمہ بخاری کہ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ سارا مصنوعی ہے.
آپ کا تو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے، آپ اپنے ایکسپنسز پورے نہیں کر پا رہے ہیں، شادیوں پہ اربوں ڈالر لگ رہا ہے، لیکن آپ کی وہ شادیاں فیل ہو گئی، معاشرہ بکھر گیا ہے. ٹھیک ہے جی. سٹیزنز کنزیوم اٹ ریکریشنلی، وہ اسے اپنا تفریح کے طور پر لیتے ہیں، اور ٹو اوائڈ کنفرنٹنگ ڈسکمفرٹ، کانفلکٹ اور ایگزسٹینشل کوشچنس. اور وہ جو کنزیومرز ہوتے ہیں یہ سوما کھانے والے، وہ تاکہ آواز نہ بلند کی جا سکے، انڈیویجویلٹی کو ایکسل نہ کیا جا سکے، کوئی بس کام کے لیے کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا اس میں برنرڈ ایک الفا کریکٹر سائیکالوجسٹ، ایک لیلینا جو بیٹا میکینیکل کیپٹلسٹ ورڈ کی کریکٹر، اور ایک وہ سیویج جو جان بیچارہ اس کو سٹی میں لائے، وہ ادھر ہی مطلب اتنا وہ ڈپریس ہوا یہ سوما کے انفلوئنس والے لوگوں سے کہ وہ پہلے ایگزائل میں گیا اور پھر اس نے سوئسائڈ کر لی. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد.